عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. المقالۃ الثانیۃ فی الاحکام، دوسرا مقالہ احکام میں ہے. وفیہا ابواب، اس مقالہ میں 4 ابواب ہے. الاول، باب اول فی الحاکم، کس کے اندر؟ اب حاکم کون ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حاکم اللہ ہے عقل میں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ حاکم عقل ہے. اس لیے معتزلہ کی تردید میں کہتا ہے لا حکم الا من اللہ تعالی، حکم نہیں ہے مگر وجوب نماز کا حکم ہے. یہ وجوب کون ثابت کرے گا؟ اللہ. اور معتزلہ کے نزدیک حرمت زنا کا حکم ہے، یہ حکم کون کرے گا؟ اللہ. اور معتزلہ کہتے ہیں زنا کو حرام کرنے والی طاقت عقل. اب سنو بھائی، ایک ہے فعل، ایک ہے فعل کی صفت، ایک ہے فعل کا حکم. کتنی چیزیں؟ فعل عمل الصلاۃ، صفت حسن، حکم وجوب. کتنی چیزیں؟ یہ کون تھا؟ فعل عمل الصلاۃ. یہ کون ہے؟ صفت حسن، عمل الصلاۃ حسن ہے. اور یہ کیا ہے؟ حکم. یہ کیا ہے؟ وجوب. اب اس کو چھوڑ دو، اس صفت میں آؤ کہ یہ صفت حسن جو نماز کے لیے ثابت ہے، یا صفت قبح زنا کے لیے ثابت ہے، یہ قبح اور حسن شرعی ہے یا عقلی ہے؟ پہلی بات کس میں ہے؟ عمل میں ہے، حکم میں ہے، یا صفت میں ہے؟ صفت میں ہے. تو حسن اور قبح میں اختلاف ہے کہ صلاۃ کے لیے حسن کی صفت اور زنا کے لیے قبحن کی صفت یہ عقل ثابت کرے گی یا اللہ؟ تو اشاعرہ کا مذہب یہ ہے، شوافی کا، کہ نماز کا حسن شرعی ہے اور زنا کا قبح شرعی ہے. شارع نے کہا نماز حسن ہے تو ہم حسن سمجھتے ہیں، شارع نے کہا زنا قبیح ہے تو ہم قبیح سمجھتے ہیں. اگر شارع نے کہا کہ زنا حسن ہے تو ہم حسن کہیں گے، اور شارع کہے کہ نماز قبیح ہے تو ہم قبیح کہیں گے. تو حسن افعال کا اور قبح افعال کا اشاعرہ کی نزدیک کیا؟ شرعی. اور ہمارے اور معتزلہ کی نزدیک افعال حسنہ کا حسن اور افعال قبیحہ کا قبح یہ شرعی ہے، عقلی ہے. عقل کہتی ہے کہ صلاۃ حسن ہے اور عقل کہتی ہے کہ زنا قبیح ہے. بات سمجھ آئے؟ لیکن اشاعرہ کے ساتھ جو اختلاف ہمارا اور معتزلہ کا ہے کہ حسن عقلی ہے یا شرعی ہے، تو یاد رکھو حسن کی 3 معنی ہے. حسن کی اس معنی میں اختلاف نہیں ہے، یہ بالاتفاق عقلی ہے. اس معنی میں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ بالاتفاق عقلی ہے. اختلاف تیسرے میں. اسی طرح قبح میں جو ہمارا اختلاف ہے اشاعرہ کے ساتھ، قبح کی بھی 3 معنی ہے. ایک معنی اول ہے، ایک معنی ثانی ہے، ایک معنی ثانی. معنی اول میں اختلاف نہیں ہے، وہ بالاتفاق عقلی ہے. معنی ثانی میں اختلاف نہیں ہے، وہ بالاتفاق عقلی ہے. معنی ثالث میں اختلاف ہے. تو ہر ایک حسن اور قبح کی کتنی معنی ہو؟ 3. معنی اول میں اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے، معنی ثانی میں اتفاق ہے. اب دیکھو، حسن کا معنی اول صفت کمال، تو قبح کا مقابل میں معنی اول صفت نقصان. یہ بالاتفاق عقلی.
جیسے ہم کہتے ہیں العلم حسن اے صفت اور الجہل قبیح، قبیح کا معنی کیا ہے؟ صفت نقصان. یہ بالاتفاق عقلی ہے، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک. دوسرا معنی حسن کا موافقت مع الغرض دنیاوی، تو قبح کا معنی ہے مخالفت عن غرض دنیاوی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نصرت السلطان ظالم حسن، ظالم حکمران کی نصرت حسن ہے. حسن کا معنی کیا ہے؟ موافق للغرض، پیسے مل جاتے ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں بغاوت السلطان الظالم قبیح، قبیح کا معنی کیا ہے؟ مخالف عن غرض دنیاوی، جیل جانا پڑتا ہے. یہ بھی بالاتفاق کیا ہے؟ عقلی. تیسرا معنی حسن کا مدح فی دنیا اور ثواب فی الآخرت. الصلاۃ حسن، اس کا معنی یہ ہے کہ صلاۃ کی وجہ سے انسان کی مدد دنیا میں ہوتی ہے اور ثواب آخرت میں ملتا ہے. تو قبح کا معنی الذم فی الدنیا والعقاب فی العقبہ. جیسے ہم کہتے ہیں الزنا قبیح، یعنی مذموم فی الدنیا ومعاقب به فی العقبہ. اس میں اختلاف ہے. معتزلہ کی نزدیک، ہمارے اور معتزلہ کی نزدیک یہ بھی عقلی ہے، جیسے یہ دونوں عقلی تھے، اور شاعرہ کی نزدیک شرعی ہے. یہ بحث اس میں تھی یا اس میں؟ ٹھیک ہے. حسن کا پہلا معنی کیا ہوا؟ تو قبح کا معنی مثال العلم حسن اے صفت والجہل قبیح اے نقصان. یہ بھی اتفاق کیا ہے؟ عقلی ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ حسن کا معنی موافقت مع الغرض دنیاوی، تو قبح کا معنی مخالفت عن غرض، یہ بھی بالاتفاق. اس کی مثال نصرت الظالم حسن اے موافق للغرض دنیاوی، پیسہ ملے گا. اور نصرت الظالم قبیح، یعنی مخالف عن غرض دنیاوی، پیسے نہیں ملیں گے، جیل جانا پڑے گا. یہ بھی اتفاقی ہے. تیسرا معنی حسن کا کیا ہے؟ مدح فی الدنیا و ثواب فی العقبہ. اور قبح کا معنی ہے ذم فی الدنیا و عقاب فی العقبہ. الصلاۃ حسن اے مدح فی الدنیا و ثواب فی العقبہ. الزنا قبیح ذم فی الدنیا عقاب فی العقبہ. اس میں اختلاف ہے. ہمارے معتزلہ کے نزدیک یہ بھی، ہاں اشاعرہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. پہلی معنی میں اختلاف ہے. سنو، لا نزاع نہیں ہے کہ ان الفعل حسن، علم حسن ہے، وقبیح اور جہل قبیح ہے عقلا، لیکن کب؟ حسن کا معنی صفت کمال اور قبیح کا معنی صفت نقصان. اس میں اختلاف ہے. یہ اتفاق. دوسرا معنی کیا تھا حسن کا؟ موافقت مع الغرض دنیاوی، اور قبح کا معنی مخالفت عن غرض دنیاوی. اس میں بھی اتفاق ہے، عقلی ہے. نصرت الظالم حسن اے موافق، اور نصرت الظالم قبیح اے مخالف عن غرض دنیاوی. یہ بھی بالاتفاق. اس لیے کہتے ہیں او بمعنی، اور اختلاف نہیں ہے اس میں کہ حسن کا معنی موافقت لغرض دنیاوی ہو اور قبح کا معنی منافرت ہو. یہ بھی اتفاقی عقلاً ہے. ٹھیک ہے. تیسرا معنی حسن کا کیا ہے؟ مدح فی الدنیا، ثواب فی الآخرہ. اور قبح کا معنی کیا ہے؟ ذم فی الدنیا. اختلف فی، اس میں اختلاف ہے. اشاعرہ کے نزدیک شرعی. ہم جو کہتے ہیں صلاۃ حسن اس لیے کہ شارع نے کہا، اور الزنا قبیح اس لیے کہ شارع نے کہا. اگر شارع کہے الزنا حسن اور والصلاۃ قبیح تو ہم وہ مان. اور ہماری معتزلہ کی نزدیک یہ معنی ثالث بھی کیا؟ عقلی ہے. یہ بل ہاں نزاع ہے بے معنی استحقاق مدی تعالی و ثوابہ. یہ حسن ہے. الصلاۃ حسن یعنی مصلی مستحق مدح باری تعالیٰ کے دنیا میں
ثوابی باری تعالیٰ کا اقوام ہے. او الزنا قبیح، قبیح کا معنی مقابلہما، یعنی مستحق ہونا ذم باری تعالیٰ کا دنیا میں او عقاب باری تعالیٰ کا آخرت میں. وعند الاشاعرۃ شرعی، یہ معنی ثالث جو ہے شاعرہ کی نزدیک شرعی ہے. اے بجالہ فقط، صرف شارع نے زنا کو قبیح اور صلاۃ کو حسن بنایا. فما امر بھی، وہ صلاۃ جس کے ساتھ شارع نے حکم دیا وہ حسن ہے. وما وہ زنا نہا عنہ، جس سے منع کیا وہ قبیح ہے. ولو انعکس الامر، اور اگر امر بدل جائے زنا کے ساتھ ہو جائے تو زنا حسن ہوگا، اور صلاۃ سے منع ہو جائے نو انعکس الامر تو حسن و قبیح کا کام بھی بدل جائے گا. زنا کا قبیح نماز میں آئے گا اور نماز کا حسن زنا میں جائے گا. وعندنا وعند المعتزلۃ عقلیات، اور معنی ثالث ہمارے اور معتزلہ کی نزدیک عقلی ہے، یعنی موقوف علی شرع نہیں ہے. سنتے ہو ہاں؟ یہی بیچارہ کہتا ہے. یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے حساوی سمجھ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. فضل اعمال کی طرح نہیں ہے کہ بنیت ثواب پڑھا جائے. اب آؤ، یہ کون تھا؟ یہ پہلی بحث کس میں تھی؟ اب اس میں ہمارے اور معتزلہ کا تو اتفاق ہے کہ یہ حسن اور قبح عقلی ہے، بمناول بھی ثانی بھی اور، لیکن اختلاف ہمارے معتزلہ اس میں ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ جب صلاۃ حسن بنی عقلاً تو واجب بنی عقلاً، تو حکم عقل نہیں کیا وجوب کا. اور جب زنا قبیح ہے عقلاً تو زنا حرام ہے عقلاً، تو حرمت کا حکم بھی عقل نے لگایا. تو ان کی نزدیک حاکم کون بنا؟ عاقل. اور ہماری نزدیک صلاۃ کا حسن عقلی ہے، لیکن صلاۃ کا وجوب جو حکم ہے لا حاکم الا اللہ. اور زنا کا قبح عقلی ہے، لیکن زنا کا حکم جو حرمت ہے وہ اللہ سے ہیں. یہ معنی ہے لیکن عندنا، ہماری نزدیک لا یستلزم، صلاۃ کا حسن مستلزم نہیں ہے حکماً وجوب صلاۃ کا عبد میں، بل یسیر موجبانا، بلکہ یہ حسن جو ہے باعث بنا واسطے اثبات وجوب کا من الحکیم، اللہ سے، الذی لا یترجح المرجوحہ، جو حرام کو واجب نہیں کرتا. فما لم یحکم، جب تک اللہ واجب نہ کہے، لیس ہناک حکمان، تو صلاۃ میں وجوب نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تم بتاؤ، صلاۃ کا وجوب عقل ثابت کرے گی اور زنا کا قبح عقل ثابت کرے گی اللہ؟ جب عقل نہ کافی ہے تو ایک انسان مکلف بوجوب صلاۃ اور بحرمت زنا کب ہوگا؟ کہ اس تک تبلیغی جماعت بس پہنچا دے. اور اگر وہ قلل اور جبل میں پیدا ہو اور اس کو کوئی تبلیغی جماعت وجوب صلاۃ نہ پہنچائے تو وہ صلاۃ کے ساتھ مکلف نہیں ہے. اور معتزلہ کی نزدیک چونکہ حاکم عقل ہے اور جو جنگلی آدمی اس میں عقل ہے، لہذا وہ مکلف ہے وجوب صلاۃ کے ساتھ اور حرمت زنا کے ساتھ. ومنها ہونا، چونکہ حکم شارع کی طرف سے ہے. اشترطنا بلوغ الدعویٰ، ہم نے شرط کیا پہنچانا دعوت کا، پھر تکلیف انسان کے مکلف ہونے میں، بخلاف معتزلہ والامامیہ اور شیرانی سے، والکرامیہ اور کرامیہ، والبراہمہ اور براہمہ. فإنه حکم ان کے، فإنه یہ حسن و قبح ان کے نزدیک موجب ہے الحکم وجوب و حرمت کا. فلولا الشارع، اگر خدا نہ بھی ہوتا، ووجدت الافعال، زنا صلاۃ موجود ہوتی، لوجدت الاحکام، تو وجوب و حرمت بھی موجود ہوتی. بات سمجھ میں آ جی؟ قالو، یہ ایک وہم کا ازالہ ہے، چل کر